میں نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوا دیا، یہ ہے میری طاقت۔ ارے بھائی، ہم بھی نائبین رسول مساجد کے امام علماء کو پروپیگنڈا کر کے مسجد سے نکال دیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں انسانوں کو پریشان کرتا ہوں، ورگلاتا ہوں، بہکاتا ہوں۔ ابے یہ تو میں بھی مسجد کے امام کو پریشان کرتا ہوں، کبھی تنخواہ کاٹ کر، کبھی کاہلی کا الزام لگا کر، اور سب سے بڑی بات، میں اتنی تنخواہ ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی لمحہ بھی خوش رہے۔ ابے شیطان، تو سلا دیتا ہے کبھی کبھار آرام سے، ہم تو سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ ایک مولوی کے پیچھے ہم 70 شیطان لگے رہتے ہیں۔ ابے پکڑی گئی نا تمہاری کمزوری، تم 70 شیطان ایک مولوی کے پیچھے، ارے کمزورو ڈوب مرو۔ ارے ہم میں تو ایک سیکٹری 70 مولویوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، تم نے کون سا تیر مار لیا؟ اوہو، اس نے تو واقعہ ہی مجھے پریشان کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیا جواب دوں۔ بولتی بند ہو گئی، ابے بول کے دکھانا، ابے بول بول، کیوں تیری بولتی بند ہو گئی ہے شیطان کہیں کے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، سیکرٹری صاحب آپ کیوں ناچ رہے ہیں؟ ابے تم مجھے منع کرو گے؟ ارے میں تو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے تو شیطان کو ہرا دیا ہے، اور سنو، آج سے ہماری مسجد کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں بڑے لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ابھی مولوی اپنا سامان اٹھاؤ اور مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ ارے سیکرٹری صاحب، آپ نے تو مجھے مایوس ہی کر دیا۔ اچھا، میں اپنا سامان لے جاتا ہوں، لیکن سیکرٹری صاحب میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب میرے ہونے والے بچے کو میں مولوی نہیں بناؤں گا اور نہ کسی مسجد کا امام بناؤں گا، تاکہ اسے یہ غیر معقول تنخواہ کے ساتھ ایسی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ سیکرٹری صاحب مان گیا، آپ ہی بڑے شیطان ہو، آپ ہی ہمارے باس ہو، آپ ہی ہمارے گرو ہو۔ ہم تو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اسے دینی تعلیم سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ نے تو کمال ہی کر دیا، بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی سیٹنگ کر دی۔ واہ، مان گئے سیکرٹری صاحب آپ کو۔